بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کے کیا حقوق ہیں؟ یہ کمنٹس میں مختلف قسم کے سوالات آتے ہیں، جس میں سے اس سے ریلیٹڈ جتنے سوالات ہیں میں ان کے جوابات دے دیتا ہوں۔ شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کو قابو کرنے کا وظیفہ، بیوی کو سدھارنے کے لیے کوئی عمل بتائیں۔ دیکھیں، جہاں تک حقوق کا تعلق ہوا کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ حقوق ایک کی طرف سے وہ حقوق بنتے ہیں، دوسرے کی طرف سے فرض۔ مثلا اگر کوئی شوہر ہے اور اس کے جو حقوق ہیں وہ بیوی کے فرائض ہوں گے، اسی طرح جو بیوی کے حقوق ہیں وہ شوہر کے فرائض ہوں گے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم حقوق کی بات کرتے ہیں ابھی تک، اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، علماء کے پاس، مفتیان کے پاس جو سوالات آتے ہیں ان میں سے کوئی 100 میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو یہ سوال پوچھے گا کہ میرے کیا فرائض ہیں، شوہر کے کیا فرائض ہیں یا بیوی کے کیا فرائض ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم فرائض کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ جب میں اپنے حق کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے حقوق ملنے چاہیے، تو ساتھ مجھے یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ میرے اپنے کیا فرائض ہیں۔ تو انہی دونوں باتوں پر میں روشنی ڈالتا ہوں۔ باقی جو وظائف پوچھے ہیں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں۔ سب سے پہلے تو جو بیوی کے حقوق ہیں اور شوہر کے فرائض ہیں، ورڈز کیے دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وفی روایت المرأة كالضلع ان اقمتها کسرتها وان استمتعت بها استمتعت وفيها عوج۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے متعلق فرمایا کہ اس سے حسن سلوک اس کے ساتھ رکھو اور اچھے سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ پسلی سے پیدا کی ہوئی ہے، اور پسلی کا بھی وہ حصہ جو ٹیڑھا ہوتا ہے، مڑا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا ان اقمتہا کسرتہا، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو سیدھا کر دے تو اس کو توڑ بیٹھے گا، یعنی تیرا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اس کو تو سیدھا نہیں کر سکتا زور آزمائی کے ساتھ۔ انی سمتعت بہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تو اس کے ساتھ اسی حالت میں ہی فائدہ اٹھا لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا، یعنی جیسی بھی عورت ہے، عورت کی جو نیچر ہے اسی کے ساتھ تو فائدہ اٹھا تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیوی کو سیدھا کریں اور بیوی سے اپنے تمام حقوق وصول کر لیں، اس سے پہلے ہمیں یہ چیز دیکھنا ہوگی کہ ہم فرائض کتنے ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت ہے، فرمایا کہ جب تمہیں عورت میں کوئی خامی نظر آئے تو تم اس کی خوبی کی طرف نظر دوڑاؤ، اس میں کوئی نہ کوئی خوبی بھی ضرور ہوگی۔ یہ اکثر ہوتا ہے نا کہ ایک مکھی ہے، جب وہ مکھی اڑ کر آتی ہے پورے صحیح سالم جسم پر، وہ اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ کا انتخاب کرے گی جہاں پر گند لگا ہوا ہے۔ تو یہ عادت مکھیوں کی ہوتی ہے، انسانوں کی نہیں، کہ جو چیز بری ہے اس کو تو آپ نے ہائی لائٹ کیا، جو اچھی چیز ہے، اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں عورت کی، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو پہلے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں اگر کوئی خوبی ہے تو خامی بھی ضرور ہوگی۔ ایسا تو اللہ نے کوئی انسان نہیں بنایا جس میں خامیاں ہوں، خوبیاں نہ ہوں۔ تو جہاں ہمیں خامیاں نظر آتی ہیں وہاں ہمیں خوبیوں کو جب دیکھنا شروع کریں گے تو ہمیں خود بخود اس کی اچھائیاں نظر آئیں گی اور گھر کا جو ہے وہ ماحول بہتر ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیارکم لنسائہم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے، اپنے گھر والیوں کے لیے بہترین ہے۔ تو اگر ہمیں بہترین بننا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کی اس روایت پر عمل کرنا ہوگا کہ ہم گھر میں جب آئیں تو تھانے دار بن کرنا آئیں۔ جب بھی آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں تو آپ ہنستے مسکراتے آئیں، گھر کے ماحول کو اچھا کر کے رکھیں۔ اگر آپ باہر گپ شپ کرتے ہیں، سب کے ساتھ اچھے ہیں اور ہر شخص آپ کے اخلاق کی تعریف کرتا ہے، لیکن گھر آتے ہی آپ ایسا رول ادا کرتے ہیں جیسے آپ کوئی تھانے دار ہیں، تو پھر ایسے گھر نہیں چلا کرتے، پھر ان میں لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کیا جائے۔ یہ تو شوہروں کی بات ہو گئی۔ اب بیویوں کے لیے عرض ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، جو سال میں رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس عورت کے متعلق فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس عورت کو جنت کے جس دروازے میں سے وہ چاہے گی اس کو داخل فرما دیں گے۔ شوہر کی فرما برداری، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد شوہر کی فرما برداری ہے۔ اگر فرما بردار عورت ہے
تو اس کو اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائیں گے جس دروازے سے وہ چاہے گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے، عورت کو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور جہاں تک آپ نے سوال کیا وظیفے کا، شوہر کو قابو کرنے کا، تو دیکھیں میں اپنی تمام بہنوں سے عرض کرتا ہوں کہ اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے وہ ایک ملکہ کا دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو غلام کا مرتبہ یا باندی کا مرتبہ نہیں دیا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کا غلام بنے تو پھر یہ بھی تو یاد رکھیں کہ وہ شوہر جو غلام ہوگا تو آپ بھی تو غلام کی بیوی کہلائیں گے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ غلام کی بیوی بنے اور جو شریعت نے اصول دیے اس کے مطابق آپ جو ہیں، آپ کا شوہر بادشاہ ہے اور آپ ملکہ ہیں۔ تو اگر آپ کو ملکہ والی زندگی پسند نہیں ہے پھر تو آپ غلام والی زندگی اختیار کر لیں، شوہر کو غلام نہ بنائیں۔ اور قابو کرنے کی جہاں تک وظیفہ کسی نے پوچھا تو اس پر ایک حکایت یاد آ گئی۔ ایک عورت نے، ایک لڑکی نے اپنی ماں سے یہ گلہ کیا کہ میرا شوہر بد مزاج ہے یا بد اخلاق ہے، میں کوئی مجھے وظیفہ بتائیں یا کوئی تعویذ دے کہ میں اپنے شوہر کو سدھار لوں۔ تو والدہ سمجھدار تھی، دانا تھی، آج کل کی ماؤں کی طرح نہیں کہ اگر بیٹی نے کوئی بات کی تو ماں یا اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے گھر توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ گھر توڑنے والے بہت ہوتے ہیں، گھر جوڑنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ عقل مندی کا ثبوت دیں اور وہ اپنی بیٹی کو سمجھائیں۔ اور شوہر کا اگر کوئی معاملہ ہے تو شوہر کے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں، پھر یہ گھر چلا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس لڑکی نے اپنی والدہ سے شکایت کی اور کہا کہ مجھے کوئی تعویذ لے دیں تاکہ میں اپنے شوہر کو قابو کروں۔ تو اس کی والدہ نے کہا کہ تعویذ تو میں بھی دے سکتی ہوں، تو اس کے لیے تمہیں ایک طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، اگر تم وہ کرو تو پھر تمہارا شوہر تمہارے تابع ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ ضرور، کیوں نہیں، آپ بتائیں مجھے۔ تو اس ماں نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ اس کے لیے، اس عمل کے لیے، اس تعویذ کے لیے مجھے شیر کی گردن کا بال چاہیے، تم وہ بال لا کر دو اور میں اس کو تعویذ میں بند کر کے تمہیں دوں گی، تمہارا شوہر جو ہے وہ تمہارے قابو میں آ جائے گا۔ تو اس لڑکی نے کوشش شروع کر دی، شیر کے متعلق معلومات لی کہ شیر ایسے خامخواہ کسی کے اوپر وہ حملہ نہیں کرتا، یا وہ بھوک کی حالت میں حملہ کرتا ہے یا ڈر کی۔ تو یہ جنگل میں جانے لگی اور روزانہ گوشت لے کر جاتی، اس کے پاس رکھتی۔ چند دن شیر سے دور رہی، شیر آتا گوشت کھا کے چلا جاتا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ سامنے آنے لگی اور آہستہ آہستہ شیر اس سے مانوس ہوا۔ اس نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا اور شرط اس کی ماں نے یہ رکھی تھی کہ جنگل کا شیر ہو، مگر نہ تو سرکس کے شیر کا بھی بال مل سکتا تھا۔ ماں سمجھدار تھی تو اس نے ایسی شرطیں رکھی کہ جا کر تم جنگل کے شیر کی گردن کا بال لے کر آؤ۔ تو بہرحال اس نے شیر کو قابو کیا، اسے جو ہے مانوس ہوئی اور پیار کرتے ہوئے ایک دن اس کی گردن کا بال توڑا اور لا کر ماں کو دے دیا اور کہا کہ یہ لیں، یہ بال ہے، اب آپ مجھے تعویذ دیں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی دیکھو، شیر درندہ ہے، جنگل کا رہنے والا جانور ہے، جس کو اچھے برے کی تمیز نہیں، اس کا کام صرف حملہ کر کے دوسرے کو ہلاک کرنا ہے، چیر پھاڑ دینا ہے۔ اگر تمہاری محبت میں اتنی طاقت ہے کہ تم نے شیر کو زہر کر لیا، تم نے شیر کو مانوس کر لیا اپنی طرف اور شیر کو تم نے اپنے تابع کر لیا، تو تمہارا شوہر تو آدمی ہے، انسان ہے، اس میں تو عقل ہے۔ اگر تم یہی محبت جو تم نے شیر کے سامنے رکھی اور شیر کے ساتھ جس محبت سے پیش آئی، اگر تم اپنے شوہر کے ساتھ اسی محبت سے پیش آتی تو لازماً وہ تمہارا بن جاتا اور تمہارے وہ تابع دار ہو جاتا۔ بہرحال وظائف سے پہلے اس چیز کو ضرور دیکھا کریں کہ آپ کے اخلاق میں کوئی کمی تو نہیں۔ باقی ظاہر ہے کہ انسان مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے شوہر جو گناہوں کی طرف مبتلا ہیں یا وہ گھر میں آپ سے زیادہ باہر والوں پر توجہ دیتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ کو آیت یہ ڈسکرپشن میں لکھی ہوئی مل جائے گی۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 63 ہے، 63 آیت نمبر ہے، میں پڑھ دیتا ہوں اور آپ کو اسکرین پر بھی لکھی ہوئی مل جائے گی، آپ یہاں سے اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ آیت کریمہ ہے، اس میں محبت کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کو آپ 11 مرتبہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد، اور اگر ہر نماز کے بعد آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ صبح و شام اس کو پڑھیں اکیلے بیٹھ کر، اور دل ہی دل میں خیال رکھیں، تصور رکھیں اپنے شوہر کا۔
تو اللہ سے قوی امید ہے کہ آپ کی جو آپ کے شوہر ہیں ان کی آپ سے محبت قائم ہو جائے گی اور وہ باہر کے جو گناہ مبتلا ہیں اس کو چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح یہ شوہر کی طرف سے سوال کیا گیا کہ بیوی کو سدھارنے کے لیے کوئی عمل، یعنی یہ بیوی کی طرف سے مسائل کا شکار ہوں گے، تو آپ کو بھی میں عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی آپ گھر سے باہر سے کوئی چیز لے کر آئیں کھانے پینے کی یا ویسے گھر کے جو سودا سلف آپ لاتے ہیں، تو آپ وہ دیتے وقت بیوی کے ہاتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ اس سے اللہ رب العزت آپ کے گھر میں برکت اتار دیں گے، اور جس گھر میں برکت اتر جائے تو وہاں اللہ کی جانب سے ویسے ہی دلوں میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور آپس کی قدورتیں اور نفرتیں مٹ جاتی ہیں۔ آخر میں پھر میں ایک مرتبہ عرض کروں گا کہ گھر جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے یہ پیار اور محبت سے چلا کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی حیات طیبہ وہ اسی چیز سے بھری پڑی ہے، حسن اخلاق۔ بیوی اپنے اخلاق درست کرے، شوہر اپنے اخلاق درست کرے، اور آپس میں تعلق جو ہے وہ ایک دوستانہ تعلق رکھیں، تاکہ آپ کے جو دلوں کی قدورتیں ہیں وہ دور ہوں۔ جب آپ یہ اعمال اختیار کریں گے تو آپ کو کسی بھی قسم کی اور کسی تیسرے شخص کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ ان سے یہ مسائل ڈسکس کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کے گھروں کو آباد و شاد رکھے۔